کچھ باتیں کہنا چاہوں گی. سوال یہ نہیں ملانا چاہیے نہیں ملانا چاہیے، جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے یا بدعت ہے. صرف میرا ان لوگوں سے یہ کوشچن ہے جو لوگ میلاد مناتے ہیں کہ کیا صرف ایک دن کے لیے آپ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے؟ جسٹ فار ون ڈے، وہ بھی ان کے پیدائش کے دن جو کہ ایگزیکٹ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اوکے آل رائٹ، ٹھیک ہے، یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ، بٹ کیا آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں؟ آپ ان کی سنت کو فالو کر رہے ہو؟ نیور، نہیں کر رہے. آپ لوگ نہیں کرتے، پھر یہ سب تماشا کیوں کرتے ہو جب آپ ان کو دلی طور پہ ان کی سنت پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے؟ تو یہ سب تماشا بھی مت کرو. یہ ڈھول بازے بجانا، ویئر از اسلام؟ دیز آل تھنگز آر ناٹ ان اسلام ایکچولی. سو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں پہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے، وہ میوزک ان کو پتہ ہوگا کون سے ٹرینڈنگ پہ ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک سنگر کا نام آتا ہوگا، ان کے بچوں ان کے پورے حجرے کا نام آتا ہوگا. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ صحابہ کرام تو کسی کو چند گنے چنے صحابہ کرام کا نام بھی نہیں آتا ہوتا، ٹھیک ہے. اور کسی سے شرم و بشا کے بارے میں پوچھیں، نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم دین کی نالج گین کریں. تو وی شوڈ مطلب کچھ تو کرو یار. میرے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ مجھے یہ چیزیں دیکھ کے کتنی حیرت ہو رہی ہے یار. ٹھیک ہے، آپ لائٹنگ کرو، خوشی ہمیں بھی ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن مجھے اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے جب مسجدیں خالی ہوتی ہیں، ویران ہوتی ہیں. ایون لاسٹ نائٹ جو چیز میں نے دیکھی کہ اذان کا ٹائم ہے اور باہر روڈ بلاک ہیں، ٹھیک ہے، نعرے بازیاں ہو رہی. بھائی نماز پڑھو جا کے، روڈ بلاک کیوں کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے تو مسلمان یا غیر مسلم ہو اس کو بھی نقصان پہنچانے، تکلیف پہنچانے سے منع کیا. تو آپ لوگ کی کس قسم کا آپ کی چیز میلاد منا رہے ہو یا جو بھی آپ کر رہے ہو؟ کس مطلب کوئی اس کا کانسیپٹ بتا دو کہ ہاؤ یو آر ایکسپریسنگ یور لو فار اوور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دس از ناٹ لو ایکچولی. یہ آپ لوگوں کی خود کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں جو بازاروں میں اکٹھے ہو جاؤ. بھائی مسجد میں اکٹھے ہونے کے لیے بولا تھا، بازاروں میں نہیں. بلکہ بازاروں میں جب صحابہ کرام چلتے رہتے تھے تو وہ تو مطلب اذکار اتنے اونچے کرتے تھے. اور آج کل اگر کوئی بازار میں چلتے پھرتے اونچی آواز میں پڑھے گا نا، لوگ اس کو پاگل بولیں گے. ابھی یہ تو پاگل ہے، یہ تو کچھ بھی بول رہا ہے، دیکھو سب کو سنا رہی، تو دکھاوا کر رہا ہے. تو پلیز بس کر دیں، یہ ساری چیزیں بس کر دیں. یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. لوگوں کو تکلیف پہنچانا بند کر دیں. آپ میلاد مناؤ، ضرور مناؤ، جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن سب سے پہلے جو فرض چیز ہے نا وہ تو نبھاؤ. نماز تو پڑھو، قرآن تو پڑھو. ایون کہ کچھ گھروں میں تو سال سال نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن کھولا نہیں جاتا. میرے خیال سے کوئی فوتگی وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پہ قرآن اوپن ہوتا ہے. اینڈ دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. میں ایسے نہیں کہہ رہی ہوں، میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، نوٹ کری ہیں، اس لیے میں بول رہی ہوں. میرا سخت رونے کا دل کرتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. ٹھیک ہے آپ اگر اس طرح سے خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن پہلے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو تو ڈالو نا. انہوں نے ہمیں کیا سمجھایا؟ نماز نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پراپر، اور نماز بھی اگر جو ہم میں سے، میں بھی مطلب جو گنے چنے لوگ ہیں نا، ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پراپر نماز اس طریقے سے نہیں پڑھتے جس طریقے سے پڑھنی چاہیے. بھاگتے دوڑتے نماز پڑھ لیا اور بس ٹھیک ہے 5 کا جو ہے وہ ٹائٹل پورا کرنا ہے کہ 5 پوری ہو گئی ہیں، چاہے اس میں ہماری انٹینشن 0% ہوئی ہو نماز کی طرف. سو پلیز اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو گائز کہ نماز کو تھام لو، قرآن پڑھ لو. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھنا چاہیں گے، لیکن جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا لیں گے. جو ہی کوئی بندہ قرآن کو ہاتھ لگائے گا، کھولے گا، تو وہ کلام پاک جو لکھا ہے وہ اڑ کے آسمان کی طرف چلا جائے گا اور انسان پڑھ نہیں پائے گا. تو ڈرو اس ٹائم سے. سورہ الفرقان میں جو ہے نبی علیہ السلام شکایت کریں گے، ٹھیک ہے. وہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ خود ریڈ کرو، پڑھو. اس میں سے مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی تو میں اس تجسس میں پڑھ جاتی تھی کہ یار مجھے یہ چیز جاننی ہے، کون سا عالم صحیح ہے، کون سا کس کو مجھے فالو کرنا چاہیے. وہ یہ ساری چیزوں کا ایک کریز ہوتا ہے نا. یہ کریز تبھی آتا ہے جب اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو.
موویز کا کریز ہوتا ہے نا، آپ کو میوزک کا ہوتا ہے، مجھے یہ گانا بہت پسند ہے، مجھے فلاں ہیرو بہت پسند ہے تو مجھے اس کو سننا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا فیوریٹ صحابی یا رسول کون سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو میں جب بھی کسی صحابیہ کی اسٹوری پڑھتی ہوں تو میرا تو سب سے فیوریٹ جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مجھے وہ بہت پسند ہے، ان کا جیسے وہ اسلام سے پہلے کی لائف اور آفٹر اسلام ایکسیپٹنگ اسلام، مطلب ان جیسا میں دعا کرتی ہوں اللہ کوئی حضرت عمر جیسا بھیج دے ہم لوگوں کے بیچ، کوئی بھیج دے۔ بہت سارے لوگوں کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تو نہیں کرنا چاہتے، بس نعرے بازیاں کرنا چاہتے ہیں، نماز نہیں پڑھنا چاہتے، قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، بس شعبے بازیاں کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کو لگے حق اور سچ کی بات تو ہم کرتے رہیں گے۔ اور بارک اللہ فی، السلام علیکم۔